منیرہ کا کہ نور تو ادنا بات ہے کہ ایک شہر خود روشن ہو. آپ تو منیر ہیں, آپ نے دنیا کو روشن کر دیا, قیامت تک آپ کی روشنی پھیلی ہوئی. اس لحاظ سے اگر آپ اندھیرا ہے معاذ اللہ تو ہم میں ہدایت پھر کہاں سے آئے گی؟ ہادی کے معنی کی رہبر ہیں, ہادی ہیں, پیشوا ہیں. اس لحاظ سے آپ نور 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 انوار ہیں. جتنا آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں نا, سب نوروں سے بڑھ کر حضور نور ہے. ذرا آپ میں دبا نہیں ہے, داغ نہیں ہے. باقی ہیں بشر, انسان. جو نور کا معنی لیتے ہیں نا کہ کوئی اور چیز ہے, وہ جھوٹے ہیں. مانے انسان ہی مگر پاکیزہ اعلیٰ بیعیب سب سے اچھا, یہ سمجھ. ان پہ جو قرآن پاک آیا ہے یہ نور کی شکل میں آیا ہے, جن کے ہم قرآن پاک نور ہے, اسلام نور ہے. نبی تو بشر ہی ہوں گے. نہیں, نبی بشر ہے, وہ بھی نور ہے. سراج منیرہ قرآن میں یہ نکالے آپ سورہ احزاب. اللہ کہتا ہم نے اپنے نبی کو چمکنے والا سورج بنایا, روشن سورج. ہاں, ہدایت کے لحاظ, اس لحاظ سے بالکل نبی تو اتنا روشنی کا منار ہوتا کہ ساری دنیا میں لائٹ ہی اس سے پھیلتی ہے, مگر ہوتا بشر ہے. تو ہم کہتے ہیں نور میں نور اللہ کے نور سے نور پیدا کیا ہے. اللہ کے نور سے نور بھی جو کہتے ہیں, اگر ان سے پوچھیں نا کہ ٹکڑا اللہ کے میں سے کاٹا گیا ہے, عالم سے پوچھیں, ظاہروں کی بات نہیں, وہ کہا کروڑ لعنت ہے جو کہا کہ اللہ کا کوئی حصہ. یہ بھی بریلوی علماء نے صاف لکھا کہ جو مانیں گا اللہ کا کافر. اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے. اس کے لیے وقت نہیں کہ لمبی بات کریں, آپ الگ ملے. وہ اگر نادان یہ سمجھے بیٹھے نا کہ اللہ میں سے نکلا, جیسے کوئی چیز برتن میں سے پیالے میں بھر, کافر ہو جائیں گے. اللہ سے کچھ نہیں نکلتا. اس کا معنی ہی اور وہ سمجھا دوں گا بریلویوں کو. میں بات کوئی نہیں غلط, مگر وہ سمجھ نہیں گئے. اللہ کریں گے صاحب بنانا, توبہ توبہ, نور من نور اللہ چیز ہی الگ. باقی یہ ٹکڑا نہ قرآن کا نہ حدیث کا, اگر لوگوں نے بنایا میں اس کی بھی صحیح تشریح کر دوں گا, مگر اس کے لیے یہ وقت نہیں. یار تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, لوگ پوچھنے والے. بھائی آپ کا نام کیا ہے جو سوال کر رہے ہیں؟ میرا نام ضیاء اللہ ہے جی, میں ڈی ٹیپ کالونی سے بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی ضیاء اللہ صاحب, ایسا ہے کہ مولانا کی مسجد کریمیہ مسجد جھال پہ نا ہر جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کی نماز کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے. اگر آپ کو یا آپ کے کسی اور بھائی کو یا ہمارے سوالات میں سے کسی بندے کی تسلی اور تشفی نہ ہو اور مولانا سے کوئی دلیل طلب کرنا چاہے اور کوئی روایت دیکھنا چاہے اور مزید کوئی وضاحت طلب کرنا چاہے تو جمعۃ المبارک کے روز جامعہ مسجد کریمیہ جال پہ تشریف لا کے مولانا سے صحیح رہنمائی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے مختصر سی بات, انشاءاللہ آئیں گے اگر زیادہ مسئلہ پیدا جی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کے درمیان ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے, تو ایک بھائی نے اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہمیں لکھ کے بھجوایا ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت یہ ہو کہ مغرب اور عشاء میں نے اکٹھی ادا کرنی ہے اور مسجد کے اندر گیا کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, تو کیا جماعت کے اندر شامل ہو کے اس کی عشاء پہلے ہو جائے گی؟ ارادہ جمع بین الصلاتین ہے. جمع بین الصلاتین تو تبھی ہوگی نا, پہلے مغرب پڑے گا, عشاء بعد میں پڑے گا. یہ الٹی نہیں, بکرے کو الٹا نہیں لٹکانا, پہلے مغربی پڑھنی ہے بعد میں عشاء پڑھنی. یعنی اگر جمع کا بھی ارادہ ہو تو ترتیب جو ہے, ترتیب نہیں تو ترتیب وہی رہے گی. ترتیب جو نماز پہلے وہ پہلے پڑھنی, جو بعد میں پڑھنی. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ اعتکاف سے کب اٹھنا چاہیے, سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجیے. اعتکاف تو ظاہر بات ہے کہ رمضان شریف میں ہوتا, جب چاند طلوع ہو گیا تو اعتکاف تو ختم ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے مستحب, جو مدینہ منورہ کی مسجد سے ہی اعتکاف شروع ہوا تھا. وہاں کے سارے ائمہ اور علماء بیان کرتے آئے, امام احمد بھی اور امام مالک بھی, کہ مدینہ کی مسجد میں کوئی شخص جو اعتکاف کرے وہ چاند دیکھ کر گھر نہیں جاتا. کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اٹھ کر چلا جائے گھر. لوگ مسجد میں رات گزارتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, کپڑے منگوا لیتے ہیں, صبح نہا کر عیدگاہ جاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں. یہ معتمد نے صاف لکھا کہ مدینہ منورہ میں کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی شخص اعتکاف کرے اور وہ اٹھ کر چلا جائے. اسی لیے المغنی میں ابن قدامہ نے لکھا کہ بھائی مستحب بات جو ہے نا تابعین اور ائمہ نے کی, وہ تو یہی ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ پھر حوصلہ کرے, اتنا نہ سمجھے کہ پنجرا کھول گیا اور اٹھ جاؤں. آرام کرے, وہاں رات بات کرے, وہاں سے عیدگاہ جائے پھر جائے. بہتر بات تو یہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر چلا گیا تو حرام, مگر میں نے عرض کر دیا کہ مسجد نبوی سے اعتکاف شروع ہوا, وہاں کا پڑھ لیں کہ مدینہ میں جو دستور تھا یہی, کوئی نہیں چاہتا تھا. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے مولانا صاحب سے. جی فرمائیے, پوچھیے بھائی, اپنا سوال پوچھیے نا. ہیلو, پوچھتے ہی نہیں اب آپ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے
اپنے ذمہ عہد لے لیا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر بغیر حساب جنت میں داخل کروں گا. سوال یہ ہے ایک آدمی باجماعت نماز بھی پڑھے اور کبیرہ گناہوں میں بھی شریک ہوتا ہو تو کیا ایسا شخص بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں صرف باجماعت نماز ادا کرنے کی شرط لگائی گئی ہے. حدیث میں تو باجماعت کی بھی نہیں، وہاں تو یہی ہے کہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرے گا اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بخشے. جماعت بھی نہیں وہاں تو. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن پاک کی آیات، ان کے بارے میں آپ یہ اصول یاد رکھیں، ان کو ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے. تفریق جو ہے نا کہ کوئی لے لیا کوئی چھوڑ دیا. حضور نے کوئی پرچون کی دکان نہیں کھولی تھی. ساری امت یہ ظلم کر رہی ہے کہ ایک آدھ بات جو آپ نے کسی موقع پر پلے باندھ لی. بے شمار جو دفتر ہے آپ کی تعلیمات کے دریا برد کر دیے. یہ دین سمجھنے کا طریقہ نہیں، جہنم جانے کی بات ہے. جس رسول نے کہا کہ اللہ نمازوں پر یہ وعدہ کرتا، اس نے ہی کہا کہ اگر تم نے کسی پاک عورت پر بہتان لگا دیا جھوٹا زنا کا، 40 سال کی بات ضائع ہو جاتی ہے. اور جس نے شراب پی 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بے شک پڑھتا رہے. اور یہ بھی کہا کہ حرام کا لقمہ کھانے سے جو گوشت بدن پر آتا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. یہ سارا کچھ اکٹھا پڑھنا چاہیے نا. حضور نے کہا کسی وقت نماز کا ثواب بتانے کی ضرورت تھی، حضور نے اس کی تلقین کی. کبھی خیرات کا موقع بات ہوتی تھی، موقع سارا اکٹھا کر کے دین پڑھنا کہ حضور نے کیا حلال اور حرام کے ایک ٹکڑا لے لیا اور اس کے پر بھاگ گئے کہ بس اتنی بات سے جنت ملے گی. ایسا نہیں ہوگا. سب کچھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کا مزاج کی کیا بنا. آپ جانتے ہیں، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگر مفردات کی کتابیں پڑھے طب کی تو علیحدہ رہے تو ہر چیز کی تاثیر الگ ہوگی کہ یہ گرم ہے یہ سرد. جب وہ اکٹھی ہو جائیں گی نا کئی ساری، پھر مزاج بدل جائے. کوئی گرم ملی کوئی سرد ملی. اسی طرح کہ ایک نیکی کا تو ہم کہہ سکتے ہیں لا اللہ جنت میں لے جاتا، مگر ادھر آ جاتا کہ حرام کھاتا وہ دوزخ میں لے جاتا. ملا کر دیکھا جائے گا پھر قیامت کے دن کہ حلال کتنے اکٹھے ہوئے، حرام کتنے. اب اس کا پڑا نیکی کی طرف راغب ہے یا برائی کی طرف جائے، ساری زندگی کا جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا. ایک آدھ حدیث کو کوئی نہ لے، نہ ایک آدھ آیت کو لے لے، اس طرح تو دین تباہ ہو جائے. یہ الگ الگ پرزے نہیں ہے، پوری ایک مشین ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی بڑی قدر ہے، مگر مشین میں. سبحان اللہ سے حضور نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدی کہتا جنت میں ایک درخت لگ جاتا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار اس کے نیچے سفر کرے، سایہ نہیں ختم. ٹھیک ہے، مگر یہ سبحان اللہ اس مشین میں ہوگا جو حلال کماتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، لوگوں کے حقوق. پھر یہ چھوٹا سا پرزہ ہی ہے نا، ایسے ہی جیسے مشین کو تیل دے دیا، ورنہ سب بیکار ہے. مشین ٹوٹی پھوٹی ہے، آپ ایک پرزہ لیے پھرتے ہیں جیب میں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں خدا کے لیے تفریق جو ہے نا، ان کو سیپریٹ کرنا الگ الگ، کوئی لے لی کوئی چھوڑ، ایسے سارے توبہ کرے. یہ مولوی حضرات بھی یہی کرتے ہیں، ایک بات لے لی زور دیتے رہے. سارا دین مجموعی حیثیت سے پڑھو کہ اس میں سارے میں کیا کیا آیا. جی ایک اور سوال ہے. جی جی. ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہنا سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو. اور دوسری جگہ کہ جو آدمی 100 دفعہ یہ پڑھ لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اس وقت تو اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، جو باتیں اللہ کے رسول نے کئی ساتھ ہیں. مگر آپ کبھی میرے خطبے سنے نا سبحان اللہ و بحمدہ پر، تو میں آپ کو بتاؤں کہ سارے جہان کا علم میں نہیں آ گیا. یہ کہنا کوئی آسان نہیں ہے. کوئی عقل کا انداز سمجھتا تو کہ سبحان اللہ کیا اور و بحمدہ کیا، علماء تک نہیں سمجھتے. آپ ساری دنیا کے دفتر کنگال دیں علم الہیات پر، یہود نصارہ ہندوؤں کے، ان 2 لفظوں میں سے سارا دین میں سمجھا دوں. یہ معمولی بات ہے کہ اس نے سبحان اللہ و بحمدہ کا. ہم کہتے ہیں سین بے ہے کہہ دیا اور جنت مل گئی. نہیں، کبھی وقت ملے تو میری سیریز اور خطبے مسجد کے جو ہے نا، یہاں تو موقع نہیں میرے بھائی مختصر جواب دینے. اللہ کے لیے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کے خطبے سن لے کر آپ کو پتا چلے اور علماء کو بھی پتا چلے کہ کیا بند ہے اس میں. سمندر علم کے بند ہے اس کلمے میں. جو کہے گا واقعی جنت میں جائے گا، مگر اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی سیدھا کر دے گا. سمجھتے ہیں نہیں، اللہ رسول کی باتوں کا اپنا من گھڑت مطلب لیتے ہیں کہ زبان سے یہ کہہ دو، عمل اس کے خلاف بھی ہو تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جی چلیں بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہیلو جی. سبحان اللہ و بحمدہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی بات کہ نبی کی